ہے اور جو چراغ کے منہ لگتے ہیں اس کو جلا دیا جاتا ہے بلا تمثیل۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ایسا چراغ، ایسا روشن ستارہ بنا کر بھیجا ہے جو سرکار کے منہ لگے گا، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو جلا دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو سرکار کے چرنوں میں رہے گا، جو سرکار کے قدموں میں رہے گا، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، شیر خدا کی طرح، حضرت سلمان فارسی کی طرح، حضرت بلال حبشی کی طرح اس کو زندگی ملے گی، اور ایسی زندگی ملے گی کہ وصال کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہے گا۔ اس کے نام پر لوگ اپنے نام رکھیں گے۔ آج جدید کے نام پر کوئی نام رکھنے والا نہیں ہے، ابو جہل ابو لہب کے نام پر نام رکھنے والا نہیں ہے، لیکن ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، بلال بھی موجود ہے۔ اس نام پر مساجد کے نام بھی ہیں، مدارس کے نام بھی ہیں۔ یہاں یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، غور و فکر کریں، ہمارے اندر بھی کوئی ابو بکر ہوگا، کوئی عمر ہوگا، کوئی عثمان ہوگا، کوئی علی ہوگا۔ ایک تو علی عمران بیٹھے ہوئے، ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے جن کی والدہ محترمہ وصال کر گئی، اللہ ان کی والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یعنی ہر ایک نسبت والا ہے، میں بھی نسبت والا ہوں۔ اور آپ اپنے ناموں کو طرف دیکھو، نسبت، کسی کی نسبت کسی کے ساتھ محمد ہے، کسی کے ساتھ احمد ہے، کسی کے ساتھ علی ہے، کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت ہے، کسی صحابی کی نسبت ہے، کسی تابعی کی نسبت ہے، کسی اللہ کے ولی کی نسبت ہے۔ جو آپ کے نام ہے یا کسی صحابی کا ہے، یا کسی تابعی کا ہے، یا کسی تبع تابعی کا ہے، یا کسی اللہ کے ولی کا ہے۔ اللہ کے محبوبے کے نام پر ہم اپنے نام رکھے ہیں، اس لیے رکھے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار کے چرنوں میں رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکرائے نہیں، سرکار کا ادب و احترام کیا۔ بلا تمثیل یوں کی کہنے دیجئے، جو سرکار کا ادب کرتا ہے اسے زندگی ملتی ہے، اور جو سرکار کے ساتھ ٹکراتا ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ شمع ایک ہوتی ہے، آگے پروانے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا کی متعلق یوں فرما دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ آمد کا ذکر کیا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کیا۔ شہد کے متعلق میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، مبشر کے متعلق، نذیر کے متعلق، داعی اللہ کی طرف نہیں، بلکہ میں آخری جملے کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سراج بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا شمس منیرہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا قمر منیرہ۔ پتہ کی بات ہے، نکتے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قمر منیرہ فرماتا، قمر تو رات کو چمکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شمس منیرہ فرماتا ہے، شمس سورج تو دن کو چمکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے حبیب، نہ ہم نے آپ کو قمر بنا کے بھیجا ہے، لوگ کہیں گے قمر تو رات کو چمکتا ہے، نہ ہم نے آپ کو شمس بنا کے بھیجا ہے، لوگ کہیں گے شمس دن کو چمکتا ہے، دن کو سورج روشنی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے آپ کو سراج بنا کے بھیجا ہے۔ سراج ایسا لفظ ہے، سراج اس چراغ کو کہتے ہیں جس میں سورج بھی مدغم ہے، جس میں چاند بھی مدغم ہے، جس میں ستارے بھی مدغم ہیں، جس میں سیارے بھی مدغم ہیں۔ اللہ یہ ایسا سراج ہے جس سے ستارے بھی روشنی لے رہے ہیں، جس سے سیارے بھی روشنی لے رہے ہیں، جس سے قمر بھی روشنی لے رہا ہے، جس سے سورج بھی روشنی لے رہا ہے، جس سے ہم مسلمان بھی روشنی لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے
میں بھی روشنی دی، تابعین میں بھی روشنی دی، تبع تابعین نے بھی روشنی دی، چمک سب نے روشنی دی، گولڈا شریف والوں نے بھی روشنی دی، کشتہ عشق مصطفیٰ نے بھی روشنی دی، چولہ شریف والوں نے بھی روشنی دی، وصال شریف والوں نے بھی روشنی دی، نقیب آباد شریف والوں نے بھی روشنی دی، صادق آباد شریف والوں نے بھی روشنی دی، ڈھیر شریف والوں نے بھی روشنی دی، سب نے روشنی دی۔ اس لیے تے کشتہ عشق مصطفیٰ نے تو بات ہی ختم کر دی، فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ جب میں مسجد خوشبوئی مدینہ میں آنے والے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔